सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत वाला सलाम। एक रिपोर्ट जारी हुई पिछले दिनों पाकिस्तान में, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान पूरा नाम लेते इस्लाम का किला। अच्छा जी, 17,000 से ज्यादा केस जो रजिस्टर्ड हुए ऐसे जिनके साथ ज्यादती की गई, उसमें जिनसे ज्यादती के केस कोई 10,000 के करीब है। और ये 1 साल की रिपोर्ट है, वो जब से पाकिस्तान बना उस वक्त से नहीं, कहीं आप किसी गलत फहमी में रहे। अच्छा, इसमें कई लोग बच्चे ऐसे हैं, बच्चियां ऐसी हैं जिनको मौत की नींद सुला दिया गया। ये हमारा जो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसने रिकॉर्ड तोड़ दिए सारे। ये वो केस है जो रजिस्टर्ड हुए हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, 17,000 से ऊपर। जो रजिस्टर्ड नहीं हुए उनको तो आप छोड़ ही दें। अभी आप सोशल मीडिया खोलें, वहां पे देखने को क्या मिलता है जी। नवीना बच्चा मदरसे में पढ़ने के लिए जाता था, उसके साथ ज्यादती की गई। एक केस ऐसा सामने आया, एक बच्चे के साथ ज्यादती की गई तो उसकी मौत हो गई, और मरने के बाद दूसरी दफा फिर उसके साथ ज्यादती की गई। किसी जगह पे बैरी गूंगी लड़की के साथ ज्यादती की जा रही। किसी भी शहर का आप जाके वहां पे ये सोशल मीडिया पे अकाउंट खोले तो आपको वहां इसके अलावा और कोई केस नजर नहीं आता। कराची में किसी को ज्यादती का निशाना बना के कत्ल कर दिया गया, वो 6 साल का बच्चा था। कहीं पे ऐसे ऐसे खौफनाक हालात वहां पे पाकिस्तान में बन चुके हैं और लोगों को समझ नहीं आ रही। सबसे ज्यादा जो केस हो रहे वो खत्म नबूवत के मुजाहिदीन जो मदरसों में बैठे हों उनके ऊपर हो रहे। उनकी तरबियत जो उन्होंने की, फिर बाहर भी वही हालात होंगे। ज़ाहिर सारे लोग जो मदरसों में जाते हैं वो मुकम्मल वहाँ पे तो कोर्स नहीं करते, कई आधे में छोड़ के आ जाते हैं, और वहाँ जो उनके साथ हुआ होता है वो आके फिर आम पब्लिक के साथ काम शुरू हो जाते हैं। ये इजाफा जो है इससे कौम को कोई फिक्र नहीं, ना माँ बाप को फिक्र है, ना हमारे हुक्मरानों को फिक्र है, ना हमारे DGI SPR को फिक्र है। वो समझते हैं कि हम सब इसी दौर से गुजरे हुए हैं, इसको वो बड़ा इजी लेते हैं, नॉर्मल इसको लेते हैं। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान जिसमें ऐसे लोग रहते हैं जिनका काम ही ये। एक ऐसा केस मेरे सामने आया जो आप सोच भी नहीं सकते। वो बेचारे ऐसे ऐसे माँ बाप हैं कि एक ही बच्चा होता है या एक ही बच्ची होती है, उसके साथ भी ज्यादती करके फिर मैं यहाँ बयान नहीं कर सकता कि क्या क्या वहां पे कहानियां चल रही। हम बयान नहीं कर सकते। कहीं पे सका बाप है, वो बेटी के साथ ज्यादती कर रहा है, कहीं पे सतीला बाप ज्यादती कर रहा है, कहीं पे बहन भाई है उनमें कोई मसला बना हुआ है, वो ऐसी रिपोर्टें सामने आ रही। कहाँ पे कहीं पे दोस्त जो है वो ये काम कर रहा है। तो वहां पे पाकिस्तान में ये इस तरह की रिपोर्ट जारी होने के बाद भी मीडिया ने एक दफा ये रिपोर्ट चलाई। उसके बाद उन्होंने कहा कोई बात नहीं, ये तो हमारा रोज का मामूल है, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तूफान नहीं आने लगा। और बच्चे जो है वो सोशल मीडिया पे आके भी बता रहे हैं। यहाँ तक काम नहीं खत्म होता, हमारी पुलिस है वो औरतों को ब्लैकमेल करके उनके साथ ज्यादती कर रही है। ये हालात वहां पे बने हुए हैं कि जो औरतें जाके पनाह लेती हैं, जो पनाह गाहें बनी हुई है पाकिस्तान में, लाहौर वगैरह में, वहां पे औरतों को बेचा जाता है, औरतों को फरोख्त किया जाता है। औरतों के लिए जो ये वडेरे है, जागीरदार है, सियासतदान है, वो कहते हैं जी आज हमारे डेरे पे फलां औरत को भेज दो, किसी न किसी को भेज दो, और पुलिस का है फर्ज, वो पुलिस उनको वहां पहुंचा देती। जेलों में ये हालात है, वहां भी औरतों के साथ ज्यादती हो, और वो औरतें आगे बाहर बताती है हमारे कपड़े उतार देते, हमारे साथ ये करते वो करते। फिर उनको कहा जाता है, फिर उस उल्टा ये कि जो उलमा इस तरह का या जो भी लोग इस तरह काम करते हैं वो फिर उन लोगों को डराते भी कि अगर आपने बाहर जाके ये बात की तो आपके मुंह पे तेजाब फेंक देंगे, आपको कत्ल कर देंगे। पुलिस जो है वो खुद इस तरह के कामों में मुलव्वस है। उन्होंने अपने प्राइवेट जेलें बनाई हुई हैं, वहां पे औरतों के साथ ज्यादती करते हैं, वडेरे है, उन्होंने प्राइवेट ऐसे सिस्टम बनाए हुए हैं। सिंध में तो ये हालात है कि कई इलाकों में शादी जब किसी लड़की की होनी होती तो वो पहले वडेरे को पेश की जाती
یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کی باتیں کر رہا ہوں، جہاں پہ سارے دن کافر کافر کے فتوے دینے والے مولوی، ان کو یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی۔ میں نے یہ رپورٹ جاری نہیں کی، یہ آپ کی جو پاکستانی ہوگی تنظیم، انہوں نے یہ رپورٹ جاری کی۔ یہ حالات اس ملک میں بن چکے، اور اگر کوئی لڑکی شادی کر لے، یہ کل میں دیکھ رہا تھا، مرضی سے شادی کر لی چنیوٹ میں، وہ اس کو مارنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے اپنے رونے رو رہی کہ میں 18 سال کی ہوں، بالغ ہوں، میں نے شادی کر لی۔ وہاں پہ زنا عام اور نکاح بہت کام ہو چکا ہے۔ ایک جہیز ہے، اس کی لعنت کی وجہ سے یہ ایسے ایسے معاملات ہیں کہ لوگوں کی بچیاں گھروں میں بیٹھی، لیکن اس معاشرے میں اندازہ لگائیں، ایک تو ہوتا ہے نا کہ کمی ہونی چاہیے کسی چیز میں، کوئی توجہ دلائے، یہ توجہ دلانے کے بعد اور اس میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور پھر لوگ لان تان نیچے لکھتے ہیں یہ وہ، اور اس سے فرق نہیں پڑتا، اس معاشرے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لوگ جو ہے احتجاج بھی کرتے، 2 دن بعد بھول جاتے، دوسرے دن نیا کیس نکل آتا ہے، اور ایک سٹی بھی نہیں بچی ہوئی، چاہے وہ لاہور ہے، چاہے وہ اسلام آباد ہے، چاہے پنڈی، یہ کراچی، ملتان، سرگودا، چکوال، تمام شہروں میں یہ سارا کچھ آتا ہے۔ تمام شہروں میں ایسے حالات بن چکی ہیں کہ یورپین سے بھی آپ آگے نکل چکے ہیں۔ یہاں پہ اگر کوئی زیادتی کے کیس ہوتی ہے تو پولیس حرکت میں آتی ہے، اور باقاعدہ یہ سروے ہوتا ہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ کل ہی 2 دن پہلے یہاں پہ ایک بچے نے اسکول میں چاقو نکال لیا، جس سے لڑکی کو زخمی کیا، وہاں یہاں پورے ملک میں کھلبلی مچی ہوئی ہے۔ فرانس میں ایک بچی 8 سال کی، اس کے ساتھ زیادتی، 1 لاکھ بندہ سڑکوں پہ آ گیا۔ ہمارے آپ کو فکر کی ضرورت نہیں، ایک بندہ سڑک پہ نہیں آئے، ایک بندہ احتجاج نہیں کرے، ایک بندہ آ کے نہیں کسی کو کہے گا جناب یہ ظلم ہو رہا ہے۔ کبھی آپ نے پارلیمنٹ میں یہ چیزیں سنی؟ کبھی آپ نے ان سیاستدانوں کی، کبھی یہ ڈی جی آئی ایس پی آ کے روز انڈیا کو دھمکیاں دیتا ہے، اب یہ قوم جس کے لیے آپ لوگوں کو دھمکیاں دے رہے، اس قوم کی حالت پہ کبھی نظر آپ نے ڈالی کہ جو قوم آپ نے تیار کی، جو قوم آپ نے تیار کی، یہ اس قابل ہے کہ اپنا ملک سنبھال سکے؟ جو قوم اپنے آپ کو نہیں سنبھال سکی، جو قوم اپنے عزت کو نہیں سنبھال سکی، اس کا زیادہ زیادہ نکلتا ہے وہ ملک سنبھالے گا۔ پاکستان کی طرف کسی نے بھی میلی آنکھ سے دیکھا، یہ کر دے گا، آدھا پاکستان چلے گیا، کیا کر لیا تھا آپ نے؟ اس کو کچھ کیا کسی نے؟ جس برائی کی طرف اس قوم کو لگا دیا گیا ہے، یا جس برائی میں اس کو دھکیل دیا گیا، یہ نہیں کہ یہ مڈل کلاس میں ہائی لیول جو مسائل ہیں ان کا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے، وہاں پہ کیا کون کون سی تماشبینی ہوتی، اور نعرے ہمارے ایسے ہوں گے کہ جیسے ہم نے اسلام فتح کر لینا، ہم نے جناب جذبات ہمارے ایسے مجروح ہو جاتے ہیں، کوئی بات کر دے، اس کا غلط مطلب نکال کے اپنے صاحب کا اس کو ہم نشانہ بنانا شروع کر دیتے۔ مگر یہ جو کیس ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس سے ایسے حالات وہاں پہ پیدا ہو چکے ہیں کہ اس برائی کو جب برائی نہیں سمجھتے، ہر دوسرا بندہ جو جنسی زیادتی کا شکار بنا ہو، مجھے تو لگتا ہو سکتا ہے کہ کوئی بچہ ہی نہ ہو۔ تو یہ جناب جو اسلامی جمہوریہ پاکستان اس وقت چل رہا ہے، اور پھر کہتے ہیں جی عذاب عذاب عذاب، اس سے بڑا عذاب قوم پہ کیا ہوگا؟ اس سے بڑا عذاب کیا قوم پہ ہوگا کہ پوری قوم جو ہے وہ گناہ کی دلدل میں آگے بڑھتی جا رہی ہے، اور واپسی کا ان کے پاس راستہ بھی نہیں، اور واپس آ بھی نہیں سکتے۔ اسکول ہے، ٹیچر کے ہاتھ کوئی بچہ آ جائے وہ اس کے ساتھ زیادتی، کوئی بچی آ جائے اس کے ساتھ زیادتی، جس طرح میں نے بتایا۔ تو یہ کنٹرول کرنا بڑا مشکل کام، اگلے 5-10 سالوں میں آپ دیکھیں گے کہ میرا خیال ہے کہ آپ کو وہاں پہ کوئی گھر ایسا بچہ نہیں نظر آئے گا، کوئی اکا دکا اگر بچ بھی گیا ہوگا تو وہ بھی نہیں بچا ہوا نظر آئے گا۔ ہمارے حکمران جو ہے وہ نشے میں، ان کو پتا ہے کہ یہ جناب ہم بھی اسی طرح یشی کر رہے ہیں، قوم کو گناہ کی طرف لگائیں گے تو یہ اس کا بیڑا گرک ہوگا، تو انہوں نے اب کوئی کمی نہیں چھوڑی، پوری قوم کا بیڑا گرک کر، پوری قوم کا ایسا حشر کیا۔ یہ ہم کل نہیں بتا رہے تھے، انگلینڈ کا ایک بندہ ہے 14 سال جیل بھی کاٹ لی، پاکستانی ہے، وہ بھی بچیوں کے ساتھ زیادتی کے کیس میں، انگلینڈ کے لیے مصیبت بنا۔ انگلینڈ نے اب
اس کو واپس بھیجنا ہے، اس کے بعد برٹش نیشنلٹی۔ اب پاکستان نے کیا مطالبہ کیا کہ وہ لوگ بھی ہمارے حوالے کرو جن کی ہمیں ضرورت ہے۔ وہاں پہ ایسے لوگ بھی ہیں جو سیاسی بنا لی ہوئی جن کو پاکستان میں مسائل، تو یہ تو اس ملک کی حالت ہے، ہر چیز میں سودے بازی کرتے، مگر یہ دیکھ لیں یہ اپنے ملک میں ایسی گندگی نہیں رکھنی چاہتے انگلینڈ والے، وہ اپنے قوانین بدل رہے ہیں، وہ کہتے ہیں جی قوانین بدل دو۔ شبانہ محمود نے کہا جی اس کو ہم نے نہیں رکھنا، پولیس جیسے اور لوگوں کو بھی نہیں رکھنا۔ وہ پاکستان میں پاکستانی جو یہاں انگلینڈ میں کافی ان کا نام روشن ہے، گینگ کے گینگ بنے ہوئے جو جیلوں میں بیٹھے ہوئے۔ میں کئی دفعہ سنایا چکا آپ کو کہ یہاں تو 20 سال بعد بھی لوگ پکڑ لیتے ہیں۔ ایک لڑکی کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا، جو بندہ کرتا ہے وہ مسجد میں وہاں پہ وہ میرا نماز شماز پڑھاتا تھا، اس لڑکی نے ایک دن دیکھ لیا، یہ بچی بڑی ہوگی، اس نے دیکھ لیا کہ اس بندے نے میرے ساتھ یہ غلط کام کیے، پولیس کو رپورٹ درج کرائی، پولیس نے پکڑا، 15 سال کے لیے جیل میں بند کر دیا۔ 15 سال جیل میں سزا کاٹنے کے بعد چاہے اس کے بعد برٹش پاسپورٹ ہے، پھر اس کو پاکستان بھیجا جائے گا۔ تو یہ قومیں جو ہیں ایسے مجرموں کو پسند نہیں کرتی، مگر ہمارے وہاں پہ ان کو بڑا ایزی لیا جاتا ہے، بڑا کوئی اتنا بڑا کام نہیں سمجھا جاتا۔ ہاں، شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے اس قوم کے لیے، جو قوم آپ نے تیار کی اور جو قوم تیار ہوئی۔ کوئی خدا خوفی نہیں ہے، کوئی کسی میں انسانیت نہیں، اور نعرے ہمارے صبح سے شام تک سنے تو وہ کہتے جناب بس ہم نے اخیر کر دی اسلام کے۔ پر جی یہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھتی ہے، چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ تاکہ اور پروگرام دیکھتے